یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس حدیث کو سیدنا غوث پاک نے روایت فرمایا ہے، تو یہ اس کی سند ہے۔ فرمایا کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا غوث اعظم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ پرہیزگار علماء حق کی صحبت اختیار کیا کرو، کیونکہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے برکت ہے، اور ان علماء کی صحبت مت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، کہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تم پر نحوست ہے۔ اے غلام، جب تو اس شخص کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے تقویٰ اور علم میں بڑا ہے تو یہ صحبت تیرے لیے برکت ہوگی، اور جب ایسے کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے مگر اس کے پاس نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے تو یہ صحبت تیرے لیے منحوس ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر شیطان کو لاغر بنا دو، کیونکہ کلمہ طیب سے شیطان ایسا لاغر ہو جاتا ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنے اونٹ کو اس پر بکثرت سوار ہونے اور بکثرت بوجھ ڈالنے سے لاغر بنا دیتا ہے۔ صاحبو، کلمہ لا الہ الا اللہ کے صرف لفظ سے نہیں بلکہ اس کو اخلاص سے کہہ کر اپنے شیطانوں کو لاغر بناؤ۔ توحید انسان و جنات دونوں قسم کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے، کیونکہ وہ نار ہے شیطانوں کے لیے اور نور ہے اہل توحید کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ کس طرح کہتا ہے حالانکہ تیرے قلب میں کچھ اور معبود بھرے ہوئے ہیں، تیرے دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، اور تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ اس سے تیرا شیطان لاغر نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا ہر چیز جس پر تو نے اعتماد اور بھروسہ کیا وہ تیرا بت ہے۔ قلب کے مشرک ہونے پر زبان کی توحید تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی، دل کی گندگی کے ساتھ جسم کی پاکی تجھے نفع نہیں دے گی۔ جسم صاف ہے اور دل گندا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ صاحب توحید اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے اور مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے۔ میری گفتگو سن اور اس پر عمل کر کہ وہ تیری طبیعت کے جوش کو بجھا دے گی اور تیرے نفس کی شان و شوکت کو توڑ دے گی۔ او بے وقوف، اس میں غوث پاک نے بے وقوف کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، جوہیلو۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے جوہیلو۔ فرمایا، یا جوہیلو حج الی اولا، پہلے میرا حج کر، حج پہ جانے سے پہلے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اول میری طرف قصد کر، اس کے بعد حج بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ ثم حج الی بیتی ثانیہ، اور میرے پاس آنے کے بعد ثم بعد میں حج الی البیت، پھر خانہ کعبہ کی حج کے لیے جا۔ پھر فرمایا غوث اعظم نے، انا باب الکعبہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انا باب الکعبہ تعالی حتی علمک کیف تحج، کہ تو میرے پاس آ تاکہ میں تجھے وہ چیز سکھاؤں کہ تو کعبے سے نہیں کعبے والے سے ہم کلام ہو جائے۔ آ جا، کیف تحج، میں تجھے سکھاتا ہوں حج کیسے ہوتا ہے، کیف تحج۔ پھر فرمایا کہ اصلاح قلب کے بغیر حج بیکار ہے۔ میں کعبے کا دروازہ ہوں، ادھر آ، میں تجھ کو بتاؤں کہ حج کس طرح ہوتا ہے۔ میں تجھ کو وہ گفتگو سکھاؤں گا جس سے تو خدائے کعبہ سے خطاب کرے گا۔ جب غبار ہٹے گا تیرے قلب سے عنقریب تو تجھ کو نظر آ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس حدیث کو سیدنا غوث پاک نے روایت فرمایا ہے، تو یہ اس کی سند ہے۔ سند ہو گئی نا، غوث اعظم کوئی جھوٹی حدیث کا حوالہ تو نہیں دے سکتے نا۔ غوث اعظم کی زبان اطہر سے جو حدیث نکلے گی وہ سند بن جائے گی کہ بھائی یہ تو غوث پاک نے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں
کہ من راء محب للہ فقد راء، کہ جس نے اللہ کے کسی محبوب کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ من راء اللہ عز وجل بقلبہ ودخل الیہ بصیرا، فرمایا کہ جس نے اللہ کو محبوب سمجھنے والے کی زیارت کر لی تو اس نے رب کو دیکھ لیا، اور جس نے اپنے قلب سے اللہ کو دیکھا وہ اپنے باطن سے اس کے حضور میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا غوث اعظم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتی۔ مزہ آ گیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو۔ اچھا، جو ہم نے الگ کتابوں میں حدیث پڑھی ہے اس میں سورج کا ذکر نہیں ہے، یہاں سیدنا غوث اعظم نے سورج کا بھی ذکر کیا ہے کہ سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب غوث پاک نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس حدیث کی تشریح اگر غوث پاک نے کی ہے تو پھر تو کام ہو گیا، پھر تو مزہ آ گیا۔ فرمایا کہ یرا الیوم، الیوم کا مطلب ہے آج، یرا کا مطلب ہے دیکھتے ہو، یرا الیوم بعین القلوب، کہ آج تم اس کو رب کو اپنے قلب سے دیکھ رہے ہو، وغدن، لیکن کل بعین الرؤوس، رؤوس نکلا ہے راس سے، اور راس کا مطلب ہوتا ہے سر، کہ یرا الیوم بعین القلوب، آج تم اللہ کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، وغدن، لیکن آنے والے کل میں بعین الرؤوس، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، وَأَصْلِحُوا قُلُوبَكُمْ، اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، فَإِنَّ إِذَا صَلَحَتْ، کہ جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے، لَكُمْ سَائِرُ أَحْوَالِكُمْ، تو تمہارے سارے احوال درست ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کا حوالہ دیا، فرمایا کہ اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہیں کہ جب سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے تجھ میں کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ جب میں کراچی میں رہتا تھا اور یہ باتیں کرتا تھا اپنے محلے میں لوگوں سے، تو مذہبی لوگ اور مولوی کیا کہتے تھے، ہاں بس دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لو، بس باقی سب کچھ بیکار ہے، بس دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لو۔ پھر کہتے تھے ابے اگر یہ نہیں کیا تو یہ دل کا اللہ اللہ کیا کر لے گا تیرے لیے، داڑھی نہیں ہوئی تیری تو دل کا اللہ اللہ سے کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کتنے بڑے جاہل تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اگر دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو سب سمجھ جائے گا۔ اگر دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو یہ شیطان تھے جو مسجدوں کے اندر اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آج تو خیر پوری مسجد آباد ہے شیطانوں سے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے قلب۔ فرمایا کہ قلب کا سنورنا پرہیزگاری ہے، اصل زہد پرہیزگاری کیا ہے؟ قلب کا منور ہونا، دل کا پاک صاف ہونا، دل میں اللہ کے ذکر کا قیام، دل کا اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جانا۔ فرمایا کہ اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے اور بدن پنجرا۔ Your heart is like a bird and your body is like a cage. The cage has no value, the bird has the value. If the bird is dead, the cage has no value. So your heart is like a bird and your body is like a cage. قلب
گویا پرندہ ہے، اور بدن کے پنجرے میں گویا موتی ہے ڈبے میں، گویا مال ہے صندوق میں، پس اعتبار پرندے کا ہے پنجرے کا نہیں، اعتبار موتی کا ہے ڈبے کا نہیں، اور مال کا ہے صندوق کا نہیں۔ اے اللہ ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، آمین۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا میں غوث پاک کی کتاب سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہم باتیں یہاں روحانیت کی کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کی ریسیپی نہیں ہے، وہی باتیں رسول اللہ کا فرمان ہے، وہی باتیں سیدنا غوث اعظم نے تعلیم دی ہے لوگوں کو، وہی باتیں جو ہے خواجہ غریب النواز اجمیر شریف والوں نے دی ہیں۔ جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں ان میں جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، چشتیہ سہروردیہ سے ہوں، چشتیہ یعنی سلسلہ شاذلیہ سے ہوں، رفاعی سے ہوں، نقشبندی ہوں یا سہروردی ہوں یا قادری ہوں، چشتیہ کوئی بھی ہو، تعلیم ایک ہی ہے، کیونکہ یہ تعلیم انسان کو اللہ والا بناتی ہے۔ جو بھی اللہ والا بنا ہے اس تعلیم سے بنا ہے، قلب کو سنوارنے سے، بھلے وہ چشتی تھا، وہ سہروردی تھا یا نقشبندی تھا یا قادری تھا، تعلیم ایک ہی تھی۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے دل کو تسلی اور سکون ہو کہ جی ہم جو یہ باتیں سن رہے اور کر رہے ہیں الرا ٹی وی پہ، یہ کوئی نئی نویلی دلہن کی طرح نئی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں غوث اعظم نے بھی کی تھی 1000 سال پہلے جو اب بھلا دی گئی ہیں، یہ باتیں خواجہ غریب النواز نے بھی کی تھیں، یہی تعلیم تھی ان کی بھی۔ اور یہ باتیں جو ہیں صرف مسلم صوفیز نے نہیں، بابا گرو نانک نے بھی یہی کہی تھی باتیں، سنت کبیر نے بھی یہی باتیں کی تھی۔ پوتھی پڑھ پڑھ جگ مواں پنڈت بہا نہ کوئے، 2.5 اکشر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ ساری دنیا کا علم سیکھ لیا، پنڈت نہیں بن سکتا۔ 2.5 اکشر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے، یہ محبت کی تعلیم سیکھ، اس سے تو پنڈت بنے گا۔ TV, the place to connect with God.